اس کتاب کے متعلق پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر لکھا ہوا المنسوب، اور ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جب یہ لفظ منسوب آ جائے، ذرا قریب کریں، لفظ منسوب آ جائیں المنسوب، تو علماء کا یہ قول مشہور ہے کہ جب لفظ آ جائے قولہم نوسب الی فلان دلیل علی انہ لم یثبت، کہ جب یہ چیز آ جائے کہ یہ چیز فلاں کی طرف منسوب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز قطعی نہیں ہے، یہ نسبت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، یہ کتاب ان کی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہوتی کتاب تو سیدھا لکھتے کہ یہ مولا رضا کی کتاب ہے، مولا رضا علیہ السلام کی کتاب ہے، نہیں، منسوب ہے، یقین نہیں ہے۔ خیر، اس کے اندر عزیزان گرامی ایسے خرافات ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہیں کہ کوئی عقل سلیم اور فطرت سلیم والا انسان اور اپنے آپ کو شیعہ سناشری کہلانے والا انسان کبھی نہیں کہے گا کہ یہ کلام میرے مولا رضا صادر ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن سکین جو تھا، اس کے کہنے پہ مولا رضا علیہ السلام نے اسے املا فرمائی، ہم نے رجال کی کتابیں ٹٹول ماری ہیں، ہمیں کہیں پہ ابن سکین نامی بندہ نظر ہی نہیں آیا۔ اگر کسی کے علم میں ہے تو ہمیں بتا دے، پتہ تو چلے وہ کون تھا جس نے مولا کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ مجھے لکھوائیں، اور مولا اسے لکھواتے رہے۔ بہرحال ایک لمبی چوڑی بحث ہے، ہمیں تو کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ جو اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو دروازہ تحقیق کھلا ہوا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ایسے خرافات ہیں جن سے صاف اور واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب میرے مولا رضا کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ ان کتابوں کا، یہ 5-6 کتابیں جو میں نے ذکر کی ہیں، ان کا منبع جہاں سے لے کر انہوں نے لکھی وہ فقہ الرضا ہے۔ اب فقہ الرضا اگر ثابت ہے تو یہ کتابیں خود بخود ثابت ہیں، اور اگر یہی ثابت نہیں ہے تو پھر ان کی اس روایت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی جو انہوں نے اس سے لے کے لکھی ہے۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ اہل تشیع کا، مذہب اہل بیت کا متفق فیصلہ ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کا مسح کیا جاتا ہے، پاؤں دھوئے نہیں جاتے۔ دھونا ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے وضو کے اندر، ویسے دھوئے کوئی پہلے، وضو کے اندر مسح ہے، قرآن نے مسح بتایا ہے۔ لیکن اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے جی اس کتاب کا 70، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ 70 ہے، ذرا قریب لے آئیں۔ یہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے کہ مولا امیر المومنین ان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ذات یوم قال لابنہ محمد بن الحنفیہ یا بنی قم فاتنی بمخضب فیہ ماء للطہور، یعنی جاؤ، اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے ایک دن مولا امیر المومنین نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور میرے لیے ایک برتن، وہ برتن مخضب یعنی وہ برتن جس میں کپڑے وغیرہ دھوئے جاتے ہیں یا پانی بھر کے وہ طہارت وغیرہ کے کام آتا ہے، وہ لے آئے اور مولا نے یہ وضو شروع کیا، سارا وضو کرتے گئے، پھر انہوں نے سار کا مسح کیا، ثم غسل قدمہ، پھر انہوں نے، مذہب اہل بیت کا متفق مسئلہ کیا ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا چاہیے، مولا امیر کیا کر رہے ہیں؟ ثم غسل قدمہ، انہوں نے اپنے قدموں کا، اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا، مسح نہیں کیا۔ اب بتائیں کہ وضو اس کے مطابق کرنا چاہیے، مولا رضا سے اگر منسوب ہے تو آپ کا سارا مذہب پھر کہاں جائے گا؟ پہلی بات۔ دوسری بات اس کے اندر موجود ہے، صفحہ 79 کے اوپر یہ چیز موجود ہے، میں آپ کے سامنے عبارتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الْجَمِيعَ فِي الْقُرْآنِ، یعنی المس والغسل، اللہ نے نعوذ باللہ قرآن میں دھونا کا بھی کہا ہے اور غسل کا بھی کہا ہے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ شیعوں کا جو نظریہ ہے وضو کے بارے میں وہ ہے مسح، جبکہ یہ ہمارے نظریے کے عین مخالف، پوری دنیا کا مسح اور غسل۔ ہمارے پاس یعنی بھری پڑی ہماری کتب جس کے اندر ائمہ کا وضو نقل ہوا ہے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ مسح کیا باقاعدہ طور پہ۔ اچھا جی، قول تعالی وارجلکم الی الکعبین، اراد بہ الغسل بنصب اللام، یعنی اگر وارجلکم پڑھیں یعنی لام پہ نصب پڑھیں تو اس سے مراد لیا جائے گا کہ دھونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقولوا ارجلکم بکسر اللام، ارجلکم اراد بہ المس، وکلاہما جائزان الغسل والمس۔ اب اس روایت کے مطابق یعنی پاؤں دھوئیں تب بھی ٹھیک ہے اور مسح کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، یہ فقہ رضا ہے۔ مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ اپنے وہ کام کی چیز نکالتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ باقی کتاب کو مان لینے سے کتنے خرافات لازم آئیں گے، معصوم کی باقاعدہ توہین لازم ہے نا، ہم نے کچھ نہیں سوچنا، ہم نے بس اپنا مقصد نکالنا ہے۔ اور یہ لوگ ولایت کا دفاع نہیں کر رہے، یہ اپنی روٹی کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے لنگر کا، ورنہ کتنے ایسے شیعہ شہید ہوئے، کتنے ایسے مسائل پیش ہوئے، بندے کہاں نظر آئے؟
کس جگہ پہ یہ نظر آئیں؟ ان کو صرف وہ کسی نام سے یعنی ایک ٹائٹل انہوں نے ولایت کا رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ولایت جو ہے، جو لوگ ولایت پہ کٹ مر رہے ہیں لوگوں کے سامنے واضح ہے، یہ اب ڈرامے بازی ختم ہونے والی. تو یہ دوسری بات ہو گئی. اب تیسری بات یہ ہے کہ قرآن میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114، سارے جانتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں؟ سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے. لیکن اس کتاب میں کیا لکھا ہے جی؟ صفحہ 113 ہے جی اس کتاب کا. اس میں کیا لکھا ہے میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر ذرا پتہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب واقعی میرے مولا رضا کی ہو سکتی ہے. وَأَنَّ الْمُعَوَّذَتَيْنِ مِنَ الرِّقِيَّةِ لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ دَخَلُوهَا فِي الْقُرْآنِ استغفر اللہ. یعنی معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں جو ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں، بطور تویز نازل ہوئی ہیں. یہ بعد میں قرآن مجید میں نعوذ باللہ شامل کی گئی ہیں، جبکہ کسی مسلمان کا، کسی شیعہ سناشری کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یہ بعد میں داخل کی گئی ہیں. نہ اہل سنت اسے مانتے ہیں، نہ اہل تشیع اسے مانتے ہیں. لیکن اس کتاب کو اگر مان لیا جائے تو کتنا بڑا یعنی ایک خرافات لازم آتے ہیں. ان میں سے یہ خرافہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پھر نعوذ باللہ مولا رضا نے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ بش معصوم ان چیزوں سے بالاتار ہیں. لیکن اگر اس کو مان لیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے. صرف ویسے ہی کو اٹھ کے دعویٰ کر دیجیے کتاب میرے مولا رضا کا آئے مانے، جب مانیں گے تو پھر یہ سارا کچھ بھی ماننا پڑے گا. پھر آگے جی آگے بہت ایسی بات ہے کہ جو قطعاً معصوم نہیں فرما سکتے. صفحہ نمبر 302 اسی کتاب کا اور 303. مجبوری ہے یہ مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے ورنہ معصوم ان چیزوں سے بہت بالا تر ہے. ایسے عجیب و غریب مسائل معصوم کی زبان سے جاری نہیں ہوتے. یہ جو میں پڑھنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نقل کفر نہ باشد بار بار کہہ رہا ہوں کیا ہے جی اس میں؟ اب معصوم کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ الْجَلْدِ، یعنی حیوان کی جو مردار ہوتا ہے اس کی جلد، اس کا چمڑا، حرام جانور کا چمڑا. فَإِنَّ دِبَاغَتَهُ طَهَارَتُهُ، کہ اگر اس کو رنگ دیا جائے، مردار کا چمڑا اگر رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. اور آگے کیا لکھتے ہیں اس جگہ پہ؟ وَزَكَاةُ الْحَيْوَانِ ذِبْحُهُ وَزَكَاةُ الْجُلُودِ مَيْتَةٍ دِبَاغَتُهُ، یعنی اگر آپ نے میتا کی جلد کو جو کہ نجس ہوتی ہے اس کو اگر پاک کرنا ہے تو اس کو رنگ دیں. کسی شیعہ نے آج تک نہیں کہا. ہاں کسی اور مکتب میں موجود ہو تو اس کا نہیں میں کہتا، کسی شیعہ نے یہ نہیں کہا. ہمارے علماء کا یہ نظریہ نہیں ہے، معصومین نے اس کی تعلیم نہیں دی. یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے. اب اگر اس کو مان لیتے ہیں بقول آپ کے تو کتنا بڑا جو ہے وہ مسئلہ لازم آئے گا. شہادت ثالثہ انہوں نے لکھی 108 نمبر صفحے پہ. یعنی ایک شہادت ثالثہ کو بچانے کے لیے کہ نہیں جی ہے مولا رضا کی، ہم نے کتنا بڑا خرافہ توہین معصوم. اس کے علاوہ اس میں ایسے جملے موجود ہیں آیت اللہ خوئی نے، میں بھی ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، یعنی علماء نے بحث کر کے وہ جملے نکالے، اس کتاب میں تتبع کیے سے ڈھونڈا ہے اور بتایا ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو معصوم کی توہین لازم آتی. بہت سارے ایسے جملے جو میں نے ابھی نہیں کہے جو اس کے اندر موجود ہیں. معصوم اس مقام سے بلند ہے. تو بھئی آپ کی جو بنیاد تھی فقہ رضا جس کو لے کے سارے اچھل رہی، فقہ رضا میں مولا رضا علیہ السلام نے لکھ دیا ہے اس کو ماننا چاہیے، اور جو نہیں پڑھتا وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ مذہب اہل بیت کے ماننے والوں پہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں اور ان کتابوں کا جو حوالہ دیتے ہیں. تو جب آپ کی بنیاد ہی گر گئی ہے تو آگے آپ کیا بات کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء اعلام نے باقاعدہ طور پہ تصریح کی ہے کہ اگر اس کتاب کو ہلکا سا بھی پڑھ لیا جائے تو ایک فکر سلیم رکھنے والا انسان یہ چیز ماننے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یہ میرے مولا رضا علیہ السلام کا کلام نہیں ہو سکتا. میں پیش کر دیتا ہوں، یہ میرے سامنے کتاب البیع، حضرت امام خمینی شکم، حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب ہے اور اس کی جلد 5 ہے. اس کا ان کا درس خارج ہے جو نجف میں دیا گیا تھا اور یہ اس کی جلد 5. اس کے اندر جی فقہ رضا پہ جب پہنچتے ہیں ذرا قریب لے آئے. امام راحل کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِقْهُ الرِّضَوِيُّ فَلَا يَنبَغِي الْإِشْكَالُ فِي أَنَّهُ لَيْسَ مِن تَصْنِيفَاتِ الرِّضَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى مَن رَاجَعَهُ وَتَدَبَّرَ فِي تَعْبِيرَاتِهِ.
اب مجھے بتائیں کہ امام فرما رہے ہیں، امام خمینی، کہ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے، جو ہلکا سا تدبر بھی کرتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب جو خرافوں سے بھرپور ہے یہ مولا رضا، لیس من تصنیفات الرضا لا ينبغي الاشکال، کوئی اشکال نہیں، اس بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ کتاب میرے مولا رضا کی کتاب نہیں ہو سکتی، ان کا کلام نہیں ہو سکتا، ان کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ وہ چمڑے کے بارے میں ایسی باتیں کہیں، وہ قرآن کے بارے میں ایسی باتیں کہیں، میرے مولا رضا اس سے بالاتر ہے۔ دوسرے عالم دین بہت بڑا نام ہے اجتہاد کی دنیا میں۔ اب جاہلوں کو کیا پتا کہ علماء کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جاہلوں کو کوئی پتا نہیں۔ اگر علماء کا مقام پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھو۔ صاحب جواہر الکلام، شرح الاسلام کی شرح کی انہوں نے، اس کی جلد نمبر 6 میرے سامنے ہے، اور یہ بھی بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ صفحہ نمبر 142 کے اوپر لکھتے ہیں، کیونکہ وہ سارا پڑھ چکے تھے، انہوں نے آپ کی طرح ہوائی فائرنگ تو نہیں کرنی تھی نا، علماء نے تو تتبع کرنا تھا، بحث کرنی تھی، سچے دل سے پڑھنا تھا۔ جب انہوں نے کتاب کو یہ سارے خرافے جو کچھ میں نے بیان کیے اور کچھ نہیں کیے پڑھ لیے، تو پھر انہوں نے کیا لکھا، وَأَمَّا فِقْهُ الرِّضَوِي فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ عِندَنَا، جو ایسی کتاب ہو اس کی کیا حیثیت رہتے، لیس بحجۃ، یہ دلیل بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ یہ ہوتا ہے شیعہ، سچا شیعہ، کہ جسے پتا ہے کہ اگر میں مان لوں تو مجھے کیا کیا ماننا پڑے گا، میرا مولا ایسی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد بہت بڑا نام ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقائی سید ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ آج کے دور میں جتنے اس رواں صدی میں چل رہے ہیں مجتہدین، بزرگ اعلام جو بھی ہیں، وہ سارے آپ کے شاگرد ہیں، کوئی ڈائریکٹ شاگرد ہے، کوئی انڈائریکٹ شاگرد ہے۔ بہت بڑی شخصیت تھی، اللہ اکبر۔ 22 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پہ فائز ہوئے ہیں اور 75 سال کے قریب درس خارج دیا، اللہ اکبر، پورا دورہ فقہ کروایا۔ یعنی ان کے کتنے فضائل ہیں ان کے، اب میں کیا کیا بیان کروں، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم۔ ان کی کتاب ہے مصباح الفقہا، اور اس کی پہلی جلد ہے، جلد اول ہے اس کی، مصباح الفقہا کی جلد اول ہے، اس کا صفحہ 37 ہے، ذرا قریب لیں۔ ثم انه مع الغض عن جميع ما ذکرنا، پہلے یہ ساری بحث کرتے ہیں فقہ الرضا کے حوالے سے، روایت و فقہ الرضوی ساری بحث کرتے ہیں کہ منسوب ہے یا نہیں ہے، اور وہ خرافے بھی ذکر کرتے ہیں سارے تفصیلی، کہ کیا کیا اس کے اندر ایسی باتیں ہیں جو معصوم کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ہم لگائیں تو ان کی توہین ہوتی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں مال غز ان جمیع ما ذکرنا فإن فی الکتاب قرائن قطعیۃ، اس کتاب میں ایسے قطعی قرائن موجود ہیں، قطعی الفاظ، ایسے الفاظ موجود ہیں جو دلالت کرتے ہیں تدل علی عدم کونہ لمثل مولانا رضا، کہ مولا رضا جیسی شخصیت کا یہ کلام نہیں ہو سکتا، ایسے الفاظ مولا رضا نہیں کہہ سکتے۔ اب مجھے بتائیں دوستو ٹھنڈے دل، ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ یہ بن چکا ہے کہ ہم کسی چیز کو شرعی نقطہ نظر سے یا احکام شرعیہ کو شریعت کے عنوان سے نہیں دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا اور مجھے ماننا ہے نا، ہم اپنے جذبات بنا کے دیکھیں۔ جذبات نہیں، ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں کہ ان کتابوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اس فقہ الرضا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب اس کے اندر ایسے خرافے موجود۔ کیا کوئی شیعہ تسلیم کرے گا کہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے فرمایا ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشن، کہ آخری 2 صورتیں جو ہیں وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہیں؟ کیا وہ فرما سکتے ہیں کہ ایک جلد نجس جلد جو ہے وہ اس کو رنگ دیا جائے تو پاک ہو سکتی ہے؟ کیا وہ فرما سکتے ہیں کہ مولا علی فرما سکتے ہیں کہ پاؤں کا جو ہے وہ دھو بھی لیں تب بھی ٹھیک ہے، مسح کر لیں تب بھی ٹھیک ہے؟ معصوم یہ فرما سکتے ہیں؟ اور پھر کچھ ایسی باتیں جو میں نے ابھی ذکر نہیں کی، ایک شہادت ثالثہ اس کے اندر موجود ہے، اور آپ اس کو، اور پھر اس کے اندر ہی اذان میں نہیں ہے شہادت ثالثہ۔ اب اذان کی فصول جو ہیں وہ اس میں نہیں ہے کہ شہادت ثالثہ پڑھنی چاہیے۔ یہ اذان والی قامت میں لے آئیں۔
اب دیکھیں، اب معصوم اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ مولا رضا کی ہے تو مولا نے تو کوئی نہیں کہا، ادھر اذان میں بھی نہیں کہا، اقامت میں بھی نہیں کہا. اب مجھے بتائیں پھر کریں عمل؟ جبکہ شیعہ سارے جو آل محمد کے ماننے والے وہ تو پڑھ رہے ہیں اسے شعار مذہبی کے نام سے. ہم تو آج کے دور میں اسے مذہب شیعہ کی پہچان سمجھتے ہیں، لیکن اس میں نہیں ہے. اب بتائیں یہ فکر رضا ہے، ذرا قریب کر کے ان بندوں کو تو پتہ چلے جو اٹھا کے آ جاتے ہیں. اس میں تو نہیں لکھا ہوا. اور اس کی پھر تفصیل انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے. اس کی پھر جو تشہد ہے دوسری رکعت میں نہیں ہے، یعنی اگر دوسری رکعت تشہد ہے تو پھر اس میں نہیں ہے، چوتھی میں ہے. بہت ساری تفصیلات ذکر کی جا سکتی ہیں. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ان سے تو میں نہیں کہتا جو کاروباری بن چکے ہیں، لیکن وہ ان سے کہتا ہوں کہ جو آل محمد کا مقام سمجھتے ہیں، جو ان کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ٹھنڈے دل سے کبھی سوچئے کہ کیا معصوم ایسا کلام کر سکتے ہیں؟ کیا یہ مسائل جو اٹھائے جا رہے ہیں آج سے پہلے تو نہیں تھے؟ کیا یہ کھلی دکانداری نہیں ہے؟ کیا یہ معصوم کا نام استعمال کرنا نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اہل علم حضرات، اہل فکر حضرات اور آل محمد کے کہے پہ عمل کرنے والے، ان کا سہارا لے کے اپنی باتیں نکالنے والے نہیں، ان کے کہے پہ عمل کرنے والے جو مخلص شیعہ ہیں انشاءاللہ ہماری باتوں میں توجہ بھی کریں گے. اور وہی نماز جو 1400 سال سے ہمارے معصومین نے پڑھی، علماء نے اسے بچایا اور آج ہمارے پاس نسلاً بعد نسلاً موجود ہے، اسی کو پڑھیں گے اور وہی تشہد ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں امام زمان صلوات اللہ وسلام علیہ کی فوج میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.